أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنام العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى وآله الأطيبين الأطهرين الأكرمين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما الزهراء والسر المستودع فيها، واللعن الأبدي على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله: الحسن والحسين إمامان قاما أو قعدا. صلوات بر محمد اور آل محمد. بزرگان محترم اور برادران ارجمند، حضور سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ کی ایک حدیث شریف سے گفتگو کا آغاز ہو رہا ہے، اس لیے کہ حرم کی طرف سے ہر روز کے لیے ایک خاص موضوع اور عنوان دیا جاتا ہے اور اسی پر گفتگو ہوتی ہے۔ آج کی ہماری تقریر کا عنوان ہے صلح امام حسن کی تاثیر مکتب تشیع پر، اور انشاءاللہ اسی عنوان سے گفتگو ہوگی۔ رسول خدا نے اس حدیث میں جس بات کی طرف اشارہ فرمایا ہے وہ ایک اہم مسئلہ ہے۔ ارشاد ہو رہا ہے: الحسن والحسین امامان، حسن اور حسین دونوں امام ہیں۔ قاما او قعدا، چاہے یہ دونوں کھڑے ہو جائیں یا دونوں بیٹھ جائیں۔ اس کا مطلب کیا ہے آخر؟ کہ چاہے یہ دونوں کھڑے ہو جائیں یا دونوں بیٹھ جائیں، امامت سے کھڑے ہونے کا یا بیٹھ جانے کا کیا تعلق ہے؟ کہ رسول خدا اس طریقے سے ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ دونوں امام ہیں، الحسن والحسین امامان،
یہاں تک بات مکمل ہے کہ یہ دونوں امام ہیں، اور یہ حدیث شروع سے کتابوں کے اندر باقاعدہ شیخ صدوق کے زمانے سے موجود ہے۔ لیکن اس کے بعد جو رسول اللہ کا یہ جملہ ہے کہ یہ دونوں کھڑے ہو جائیں یا دونوں بیٹھ جائیں، اس کے معنی کیا ہیں؟ کھڑا ہونا یا بیٹھ جانا کوئی ایسی خاص چیز نہیں ہے کہ جس کا ربط امامت سے ہو۔ آپ کہیں فلاں انسان ڈاکٹر ہے، کھڑا ہو یا بیٹھ جائے تو عجیب سا لگے گا کہنے میں۔ خوب ڈاکٹر ہے، ٹھیک ہے، کھڑا ہونا یا بیٹھ جانا یہ کیوں وضاحت کر رہے ہیں اس کی؟ اسی لیے علماء نے ان دونوں جملوں کی وضاحت کی۔ قامہ دونوں کھڑے ہو جائیں یعنی دونوں قیام کریں، قیام یعنی جنگ، دشمن کے مقابلے میں قیام کرنا، ظالم کے مقابلے میں قیام کرنا، دشمن دین کے مقابلے میں خاموش نہ بیٹھنا، اسے کہتے ہیں قیام یعنی کھڑا ہو جانا۔ قاعدہ یعنی بیٹھ جانا، یعنی علماء نے تعبیر کی صلح کر لینا۔ بیٹھ جانا یعنی قیام نہ کرنا، قیام نہ کرنا یعنی کھڑا ہونا، نہ کھڑے نہ ہونا بلکہ بیٹھ جانا، یعنی کیا مطلب؟ جنگ نہ کرنا بلکہ صلح کر لینا، خاموش رہ جانا۔ رسول اللہ کی نظریں دیکھ رہی تھیں کہ ان دونوں میں سے دونوں کے لیے الگ الگ حالات پیش آئیں گے۔ ایک وہ ہوگا جو جنگ کرے گا، دوسرا وہ ہوگا جو صلح کرے گا۔ اور جن لوگوں کو امامت کی معرفت نہیں ہے وہ اسی جگہ سے غلط استفادہ کریں گے۔ وہ کہیں گے کہ جو جنگ کر رہا ہے یہ امام ہے، جو صلح کر رہا ہے وہ امام نہیں ہے۔ توجہ کیجئے اس بات پر، چونکہ یہ اس کو انشاءاللہ عرض کروں گا آنے والی تقاریر میں، اور آج بھی اشارہ کر رہا ہوں کہ امام کا کوئی بھی فعل یعنی کام اور کوئی بھی قول یعنی بات کسی خاص زمانے کے لیے اور خاص انسانوں کے لیے نہیں ہوتی۔ یہ 14 معصومین علیہم الصلاۃ والسلام پروردگار کے یہاں سے اس طریقے سے آئے ہیں کہ ان کے تمام امور، تمام کام، تمام گفتگو، تمام فرامین سب قیامت تک کے لیے ہیں، نہ کسی خاص زمانے میں محدود ہیں، نہ کسی خاص انسان سے محدود ہیں۔ مثلا کیا مطلب؟ امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام نے جنگ فرمائی، آپ سب جانتے ہیں۔ جنگ کب ہوئی؟ ایک دن، روز عاشور، صبح سے شروع ہوئی، عصر عاشور ختم ہو گئی۔ لیکن یہ جنگ صرف 10 محرم سن 61 ہجری میں محدود نہیں ہے۔ یہ جنگ امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کی صرف عمر سعد کے مقابلے میں نہیں ہے، صرف ابن زیاد کے مقابلے میں نہیں ہے، صرف یزید کے مقابلے میں نہیں ہے، بلکہ امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کی جنگ ہر زمانے میں، ہر دور میں، ہر وقت کے ظالم کے ساتھ یہ جنگ ہے۔ آج اگر آپ دیکھیں کہ کربلا کے سلسلے میں اتنا زیادہ لوگوں کے لیے، لوگوں کے دلوں پر خوف کیوں طاری ہے؟ ہر جگہ پر آپ دنیا میں کہیں پر جائیں آرام سے اس چیز کو نہیں دیکھتے، پریشان ہیں، گھبرائے ہوئے ہیں، ڈرے ہوئے ہیں۔ کبھی جلوس پر پابندی، کبھی تعزیے پر پابندی، کبھی بارڈرز بند کیے جا رہے ہیں، کبھی کچھ ہو رہا۔ آخر کیوں؟ یہ محض دشمنی نہیں ہے، دشمنی تو ہے جو ہے، لیکن ایک خوف ہے جو دشمنوں کے دلوں پر طاری ہے، ایک خوف ہے کہ جو ظالمین کے دلوں پر طاری ہے اس تحریک امام حسین سلام اللہ علیہ کی۔ یہی کیوں؟ اس لیے کہ یہ ایک واقعہ نہیں تھا جو ہوا ہو ختم ہو گیا۔ اگر یہ ایک واقعہ ہوتا جو سن 61 ہجری میں ایک دن ہوا اور ختم ہو گیا تو آج کوئی اسے پریشان نہیں ہوتا۔ آج دشمنوں کی پریشانی بتا رہی ہے کہ یہ سفر جاری ہے، دشمنوں کی دقت بتا رہی ہے۔ بالکل یہی کیفیت امام حسن علیہ الصلاۃ والسلام کی صلح کی ہے
کہ وہ بھی ایک ایسی نہیں ہے کہ مثلا سن 41 ہجری میں امام حسن نے معاویہ سے صلح کر لی، بات ختم ہو گئی، نہیں، بلکہ امام حسن علیہ السلام نے اس زمانے میں صلح کر کے ایک نمونہ دیا ہے، ایک آئیڈیل دیا ہے. توجہ کیجئے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے قرآن ارشاد فرما رہا ہے کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، رسول اللہ کی زندگی، رسول اللہ میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. خب رسول اللہ نے کتنے سال زندگی گزاری اس دنیا میں؟ 63 سال. 63 سال میں 40 سال تک خاموش رہے رسول اللہ، 13 سال مکے کی زندگی، 10 سال مدینے کی زندگی، 23 سال. اس 23 سالہ زندگی میں رسول اللہ نے قیامت تک کے لیے نمونہ چھوڑا. عجیب ہے، جو قرآن مجید آج بھی یہی کہہ رہا ہے، جو کل کہہ رہا تھا وہی آج کہہ رہا ہے، وہی کل بھی کہے گا کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، رسول اللہ کی زندگی تمہارے لیے نمونہ ہے. کیسے اس نمونے کو بہتر سمجھیں گے؟ یہ اس کی وضاحت نہیں کر سکتا ہوں. اس طرح سے بہتر سمجھیں گے کہ رسول اللہ کی زندگی کو آنے والے 12 اماموں نے واضح کیا ہے کہ رسول اللہ نے اس 23 سال میں کیسی زندگی گزاری. اس چیز کو 250 سال میں، 250 سال میں آنے والے 12 اماموں نے واضح کیا. رسول اللہ کی سیرت کو جب ائمہ طاہرین سے ملا کے دیکھا جاتا ہے تب صحیح نتیجہ نکلتا ہے، اور اگر رسول اللہ کی زندگی کو ائمہ طاہرین سے مائنس کر کے دیکھا جائے گا تو صحیح طریقے سے رسول اللہ کی زندگی سمجھ میں نہیں آئے گی، اور پھر وہی نتیجہ ہوگا جو آپ دیکھتے ہیں کہ جلسہ ہوگا سیرت النبی کا، گفتگو ہوگی سورت النبی کی، چونکہ ہے ہی نہیں سیرت، کہاں سے لائیں، کیسے بیان کریں؟ سیرت کے لیے ضروری ہے کہ کوئی ایسا شخص ہو جو مزاج آشنائے پیغمبر ہو، جو مزاج شناس پیغمبر ہو، تب وہ بتائے کہ سیرت کیا ہے. اور ہم نے دیکھا کہ ہمارے یہاں جو 12 امام پائے جاتے ہیں یہ سارے کے سارے مزاج آشنائے پیغمبر ہیں. نہ فقط مزاج آشنائے پیغمبر ہیں بلکہ رسول اللہ کے بقول یہ سارے کے سارے ہر اعتبار سے محمد نظر آتے ہیں. ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. لہٰذا رسول اللہ کی زندگی میں اگر صلح کو دیکھنا ہو تو کسے دیکھیں گے؟ اس صلح پیغمبر کو جو رسول اللہ نے مثلا کفار قریش سے کی. اس صلح پیغمبر کا بہترین نمونہ صلح امام حسن سامنے آئے گا. امام حسن علیہ السلام کی صلح پر نظر ڈالیں گے تب پتہ چلے گا کہ ہاں صلح کسے کہتے ہیں. اور یہ کیوں ہے؟ چونکہ پیغمبر کی سیرت کا ادامہ ہے، پیغمبر کی سیرت کا جریان ہے جو امام حسن سے صادر ہو رہا ہے. اب یہ صلح امام حسن صرف 41 ہجری اور معاویہ سے صلح کرنے تک محدود نہیں رہے گی، بلکہ امام حسن علیہ السلام ایک سیرت دے رہے ہیں ایسی کہ جب بھی حالات اس طرح کے ہوں تو وہ کام کرنا جو ہم نے کیا ہے. دیکھ رہے ہیں آپ، ہم ائمہ طاہرین کی سیرت کو صرف ایک تاریخی واقعے کی طریقے سے نہیں دیکھتے. ایک تاریخی واقعے کے طریقے سے ائمہ کی سیرت کو دیکھنا اور ہے، وہ دوسرے دیکھتے ہوں گے، لیکن ہم بنام محبین اہل بیت کے چاہنے والوں کی حیثیت سے جب ائمہ طاہرین کی سیرت کو دیکھتے ہیں تو بعنوان نمونہ دیکھتے ہیں، بعنوان بہترین آئیڈیل دیکھتے ہیں. اور ایسے حالات میں جس امام نے جو کام کیا ہے وہ نمونہ دیا ہے. ایسا نہیں ہے کہ حالات پیش آئے اور امام نے وہ کام مجبوراً انجام دے دیا. توجہ کیجئے گا اس لفظ پر. آج بعض اوقات یہ جملے سننے کو ملتے ہیں کہ امام مجبور تھے، کیا کرتے مثلا صلح نہ کرتے تو اور کیا کرتے.
مجبور تھے مثلا. توجہ چاہتا ہوں, اگر امام کچھ کرنے پر آ جائے تو کسی بھی حال میں مجبور نہیں ہے. توجہ کیجئے گا, کسی بھی حال میں امام مجبور نہیں ہے اگر اپنے کام کو انجام دینے پر آ جائے. نہیں, انہیں نمونہ اور آئیڈیل دینا ہوتا ہے, لہذا اس کام کو انجام دیتے ہیں. ورنہ آپ دیکھیے, ہمیشہ کا آپ کا سنا ہوا واقعہ ہے, شب عاشور امام حسین علیہ السلام نے کہا جس کا جہاں دل چاہے چلا جائے, میں اجازت دے رہا ہوں, بیعتیں اٹھائے لے رہا ہوں, تم کو اذن ہے میری طرف سے, قد اذنت لکم ولا ذمام لی علیکم, تمہارے اوپر کوئی بیعت نہیں ہے میری طرف سے, تمہیں اجازت ہے جہاں چاہو چلے جاؤ. کیوں آخر کوئی امام حسین علیہ السلام یہ جملہ کہہ رہے ہیں, ان لوگوں کو آزمانا چاہتے ہیں, امام اور آزمائیں گے, وہ بھی 3 دن کے پیاسوں کو. ابھی ضرورت ہے آزمانے کی؟ جو اپنا سب کچھ چھوڑ کے دشمنوں میں گھرے ہوئے ہیں اور 3 دن سے بھوکے پیاسے, انہیں کیا آزمانا آخر؟ محض آزمائش نہیں ہے. امام علیہ السلام تاریخ کے دامن پر ایک صفحہ لکھنا چاہتے ہیں کہ دیکھو, امام کسی بھی حال میں مجبور نہیں ہوتا. اگر واقعہ کربلا پروردگار عالم چاہتا ہے کہ اس طریقے سے انجام پائے, اور میں نے یہ کہا ہے کہ ان اللہ شاء یرانی قتیلا, تو وہ ہو کر کے رہے گا, اور امام اپنے کام کو انجام دینے میں اکیلا کافی ہے. اب اس پر بیان کا موقع نہیں, ورنہ اور عرض کرتا. جناب عباس سلام اللہ علیہ کے جملے سے بہت واضح ہوتی ہے بات. اسی طریقے سے کوئی بھی امام کسی بھی حال میں مجبور نہیں ہوتا. اسباب دشمن فراہم کرتا ہے, مدیریت اور مینجمنٹ خود امام کا ہوتا ہے. توجہ کیجئے گا, اس بات کو ذرا سمجھنا سخت ہے ذہنی اعتبار سے کہ کیسے اس بات کو محسوس کریں. اسباب کسی بھی طریقے کے ہوں, وہ دشمن کی طرف سے ہوں گے, لیکن ان اسباب کی مدیریت اور ان اسباب کا مینجمنٹ امام کے ہاتھوں میں ہوتا ہے. یہ بہت سخت ہے, اس کو انسان محسوس کرے. میں مجبور ہوں کہ بار بار مثالیں دوں تاکہ اپنی بات کو کہہ سکوں. آپ سوچ سکتے ہیں کہ 3 دن کی بھوک اور پیاس میں, تھکاوٹ اور ساری چیزیں وطن سے دور, سارے عزیز و اقربا کے مارے جانے کے باوجود, ایک ایسی خاتون جو کبھی نامحرم سے بات نہ کی ہو, جس نے وہ بھرے مجمع میں آ کر کے اسباب کو مینجمنٹ کر لیں. سوچ سکتے ہیں آپ؟ اگر دشمن کی مرضی چلتی تو دشمن انہیں کوفے کے دربار و بازار اور شام کے دربار و بازار میں گم کر دیتا. یہی تو چاہا تھا اس نے کہ چاروں طرف نامحرموں کا مجمع ہے, عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں, ہل ہلا کر رہی ہیں, مثلا لوگ تالیاں بجا رہے ہیں, اہل حرم کا تماشا بن رہا ہے کوفے سے لے کر کے شام تک. نامحرموں کو اس نے جمع کیا, دربار کو اس نے سجایا, بازار کو اس نے سجایا, باجے اس نے بجائے, یہ سارا تمہارا, لیکن ان ساری چیزوں کی مدیریت میرے ہاتھ میں ہے, مینجمنٹ میں سنبھالوں گی. کون؟ جناب زینب. کون؟ امام سجاد. اگر ایسا نہ ہوتا تو پھر کوفے سے انہیں شام کیوں بھیجا گیا آخر؟ ابن زیاد لکھ رہا ہے اگر یہ کچھ دن اور کوفے میں رہ گئے تو کوفہ ہاتھ سے نکل جائے گا. آپ نے کبھی دیکھا ہے چند قیدی ایک حکومت کے مقابلے میں کامیاب ہو جائیں؟ کس بات کا خطرہ محسوس ہو رہا تھا کہ یہ سارے حالات تم نے بنائے تھے لیکن مدیریت میں نے کی ہے. انہی حالات کو اپنے حق میں موڑ دینے کا نام امامت ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. کتنے بھی خطرناک حالات صحیح, میں انشاءاللہ امام رضا سلام اللہ علیہ کے لیے جب گفتگو کروں گا عرض کروں گا آپ کے سامنے, کتنے بھی خطرناک حالات صحیح, لیکن ان خطرناک حالات سے بہتر استفادہ کرنا یہ ہنر ہے امامت کا ہر زمانے میں.
کیسے عرض کروں آپ کے سامنے، چونکہ دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہوتی کہ تفصیل سے بات کی جائے. یہاں کی مجالس میں 35-40 منٹ میں گفتگو ختم کرنا ہوتی ہے. کیسے بھی حالات صحیح، اسی طریقے سے امام حسن علیہ السلام کے سامنے صلح کا انداز لایا گیا. امام رضا علیہ السلام کے سامنے ولی عہدی کا انداز لایا گیا. امام حسین سلام اللہ علیہ کے سامنے جنگ کے حالات لائے گئے، لیکن کوئی بھی اپنے زمانے کے حالات سے مجبور نہیں ہوا. سب نے اپنے اعتبار سے کام کیا. توجہ چاہتا ہوں، حوضے کی ایک لفظ ہے کہ امام نمائندہ ہے چونکہ پروردگار کا، اور پروردگار کبھی بھی کسی سے متاثر نہیں ہوتا، ہمیشہ مؤثر رہتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہم خدا کو متاثر کر دیں، نہیں، خدا ہے جو مؤثر ہے ہمیشہ. علم کلام کی لفظ ہے لیکن اب بیان اس کا وضاحت نہیں کر سکتا ہوں. لا مؤثر فی الوجود الا اللہ، اللہ کے علاوہ اس کائنات میں کوئی مؤثر ہے ہی نہیں. تو جو اس کا نمائندہ ہو وہ بھی ہر حالات میں مؤثر ہوگا، متاثر نہیں ہو سکتا، کسی بھی حالات میں متاثر نہیں ہو سکتا. امام حسن سلام اللہ علیہ اپنے دور میں، اپنے زمانے میں سن 40 سے سن 50 تک 10 سال آپ کی امامت کا زمانہ ہے، مؤثر ہیں، متاثر نہیں ہیں، مجبور نہیں ہیں، بلکہ حالات کی مدیریت کر رہے ہیں، حالات کو اپنے اعتبار سے چلا رہے ہیں. خوب، معاویہ ایک ایسا انسان ہے جو نہایت شیطان، شرارت کرنے والا، شیطنت کرنے والا، ذہین، زیرک، دھوکے باز، عام انسانوں کو آرام سے دھوکہ دینے والا معاویہ. اور آپ نے تاریخ میں پڑھا ہے، اب حالات کا موقع نہیں ہے عرض کروں. مولا کائنات کے زمانے میں معاویہ سے جنگ صفین ہوئی ہے، اور جنگ صفین تقریباً 1.5 سال چلی ہے، 18 مہینے مولا کائنات سے معاویہ کی جنگ. چونکہ مولا کائنات نے ظاہری خلافت کو سنبھالنے کے بعد جو سب سے پہلا حکم دیا ہے وہ معاویہ کو معزول کیا ہے. امام علی علیہ السلام نے فوراً جیسے ہی آئے معاویہ معزول، برخاست، یا علی کچھ دن اس کو سنبھال لیں، اس کے بعد کا کچھ نہیں. حکومت عالوی میں کسی ظالم کی گنجائش ہے ہی نہیں، مولا کائنات نے واضح کیا. اس کے بعد اس نے نہیں مانا اس چیز کو، جنگ ہوئی. 1.5 سال تک جنگ صفین چلی. اب اس سے مجھے بحث نہیں ہے آپ کے سامنے اس وقت. اور یہاں تک کہ جناب امیر سلام اللہ علیہ سن 40 ہجری میں شہید کر دیے گئے، اور جناب امیر کی شہادت کے پیچھے معاویہ کا ہاتھ ہے. یہ آپ سب جانتے ہیں، بیان کا موقع بھی نہیں ہے کہ کس طریقے سے جناب امیر کی شہادت میں معاویہ کا ہاتھ ظاہراً سامنے نہیں ہے، لیکن پشت پردہ سارا کام معاویہ کا ہے. مثلاً اب اس پر بھی بہت بڑی بحث ہے، لیکن اس وقت ابھی نہیں عرض کر سکتا ہوں. ان حالات میں امام حسن سلام اللہ علیہ امامت کا عہدہ سنبھال رہے ہیں ظاہراً اپنے بابا کی شہادت کے بعد. بس ظاہر سی بات ہے، باپ نے معاویہ کو قبول نہیں کیا تو امام کیسے قبول کریں گے معاویہ کو؟ امام کے بھی سب نے اپنی امامت کا اعلان کر دیا. یعنی معاویہ کی کو خلیفہ رسول یا معاویہ کچھ تسلیم نہیں کر رہے، بلکہ اپنے امامت کا اعلان کر رہے ہیں. اب جنگ کی نوبت آئی سامنے، توجہ کیجئے گا، جنگ کی نوبت آئی کس کے سامنے؟ معاویہ سے، امام حسن سے. باپ نے 1.5 سال تک جنگ صفین لڑی، اور اب معاویہ نے پھر دوبارہ جنگ لا دی ہے امام حسن پر، تاکہ جو بچے ہیں علویین ان کا خاتمہ کر دے. توجہ کیجئے گا، چونکہ معاویہ کسی بھی صورت میں مکتب اہل بیت کے ماننے والوں کو برداشت نہیں کر سکتا، کسی بھی صورت میں. جب تک جناب امیر زندہ رہے 1.5 سال تک جنگ ہوتی رہی، اس نے برداشت نہیں کیا، لیکن علی کے مقابلے میں سامنے نہیں ٹک پایا.
مولا کائنات نے معاویہ پر فیصلہ کن حملے کی تیاری کر لی تھی. کچھ لشکر آمادہ ہوا تھا, کچھ نہیں آمادہ ہو سکا. مولا کائنات حتیٰ روئے ہیں, گریہ کیا ہے علی ابن ابی طالب نے لشکر کی قلت پر, اور انہی ایام میں شہید کر دیے گئے. اب امام حسن ہیں, امام حسن کے سامنے بھی جنگ آئی ہے. جنگ میں معاویہ کا ارادہ کیا ہے کہ جتنے بھی علویین ہیں سب کو یا تو خرید لیا جائے یا قتل کر دیا جائے. مکتب تشیع بالکل دنیا سے ختم ہو جائے, یعنی جتنے بھی اہل بیت کے چاہنے والے ان میں کا ایک بھی نہ بچے. امام حسن سامنے آئے لڑنے کے لیے. چند ہزار کا لشکر, تقریباً 12,000 کا لشکر لے کر کے امام حسن آ رہے ہیں. امام حسن کا سپہ سالار لشکر جو ہے عبید اللہ ابن عباس, وہ معاویہ سے مل جاتا ہے. 8,000 کا لشکر لے کر کے چلا گیا, جا کر کے معاویہ سے مل گیا. باقی لشکر بچا امام کے ساتھ. معاویہ اہل بیت کے مکتب کو مٹا دینا چاہتا ہے, جو اس کے بیٹے نے بعد میں کہا آ کر کے منبر سے کہ لعبت ہاشم بالملک فلا خبر جاء ولا وحی نزل. بنی ہاشم نے کھیل کھیلا تھا حکومت حاصل کرنے کے لیے, نہ کوئی وحی آئی تھی نہ کوئی خبر آئی تھی. یزید نے کہا. معاویہ بھی یہی چاہتا تھا مگر کہہ نہیں سکتا تھا, چونکہ معاویہ اپنے آپ کو رسول اللہ کا خلیفہ, اپنے آپ کو بنی ہاشم, اپنے آپ کو اہل بیت کہہ کر کے پہچانواتا تھا. شام کے اندر اہل بیت کہہ کر کے پہچانواتا تھا, ہم اہل بیت رسول ہیں. شام میں اس طریقے سے معاویہ معروف تھا. توجہ کیجئے. اور ایسے وقت میں, ایسے حالات میں جب لوگ اس کی چرب زبانی سے دھوکہ کھا رہے ہیں اور اس کی طرف جا رہے ہیں, اور امام کا بھی لشکر کا سپہ سالار جا کر کے معاویہ سے مل گیا, چند سکوں پر بک گیا, لشکر لے کر کے چلا گیا. ایسے حالات میں معاویہ امام کے سامنے صلح رکھ رہا ہے اور کہتا ہے کہ صلح کے شرائط آپ رکھیں, ہم صلح کرنے کے لیے تیار ہیں. توجہ کیجئے گا. صلح کی پیشکش کیوں کی گئی؟ معاویہ جو کہ ہر طرح سے برتری رکھتا ہے, فوج اس کے پاس زیادہ, لشکر اس کے پاس زیادہ, ساری چیزیں اس کے پاس, صلح کے لیے کیوں کہہ رہا ہے آخر؟ امام کا لشکر ادھر چلا گیا, سپہ سالار چلا گیا, اب کیوں کہہ رہا ہے صلح کے لیے معاویہ؟ توجہ کریں کتنی عجیب اور عظیم سازش ہے جو امام کے سامنے آ رہی ہے. کیوں صلح کے لیے کہہ رہا ہے؟ تاکہ امت مسلمہ میں یہ بات کہہ سکے کہ ہم صلح پسند ہیں, جنگ نہیں چاہتے تھے. جنگ کرے گا, جنگ کر کے جتنے بھی علویین ہیں سب کو مٹائے گا, یہ طے کر چکا ہے. جو معاویہ کے جو ہے آپ اس کو دیکھیے گا, جو اٹھا کر کے یہ جتنے بھی اہل بیت کے چاہنے والے, جو جہاں مل جائے مار دیا جائے. تریمہ ابن عدی, حجر ابن عدی کی شہادت گواہ ہے صرف اس بات پر کہ تم علی کو برا کہو ورنہ قتل ہو جاؤ گے. نہیں کہا علی کو, ابن طالب کو برا, سب و شتم میں گالی دینا نہیں دیا, قتل کر دیے گئے. دیکھ رہے اب حالات یہ ہیں. معاویہ کے زمانے میں منبروں سے مولا کائنات کے خلاف, اب کیسے منہ سے نکلتا نہیں, لعن کیا جاتا تھا. جمعے کے خطبے میں, جمعے کے خطبے میں منبر سے مولا کائنات کے خلاف سب و شتم کیا جاتا ہے. علی کی دوستی پر لوگوں کو قتل کیا جا رہا ہے. امام حسن کا لشکر کم ہے معاویہ کے مقابلے میں, معاویہ نے کچھ لوگوں کو خرید لیا ہے, اور ان حالات میں صلح کی پیشکش کر رہا ہے امام سے. کیوں؟ تو کہ معلوم ہے کہ امام صلح نہیں کریں گے. جب صلح نہیں کریں گے تو ہم جنگ کریں گے, اور اس جنگ کا سارا الزام امام حسن پر آئے گا. دیکھ رہے ہیں آپ دشمن کی سازش, سارا الزام امام حسن پر آئے گا کہ امام حسن نے صلح نہیں کی. ظاہر سی بات ہے جب جنگ کریں گے تو مارے تو جائیں گے, جنگ کریں گے تو مارے جائیں گے, اور سارا الزام امام حسن پر آئے گا. اور امام حسن کو بہانہ بنا کر کے تمام شیعوں کو ختم کرنا چاہتا ہے. جس طریقے سے اس کا بیٹا یزید امام حسین کو بہانہ بنا کر کے مدینے کو برباد کرنا چاہتا تھا, مکے کو تاراج کرنا چاہتا تھا, امام حسین نہ مدینے میں رہے نہ مکے میں رہے.
وہی ہوا، امام کے بعد اس نے مدینہ کو بھی تاراج کیا، مکے کو بھی تاراج کیا۔ اگر امام مدینے سے نہ نکلتے تو آج سارے کے سارے یہی کہتے کہ چونکہ حسین مدینے میں تھے لہٰذا ایسا ہو گیا، ورنہ یزید یہ نہیں کر سکتا تھا۔ چونکہ حسین مکے میں تھے لہٰذا ایسا ہو گیا، ورنہ یزید یہ نہیں کر سکتا تھا۔ آج لکھتے لوگ اس چیز کے لیے امام حسین نے چھوڑ دیا، مدینہ بھی چھوڑ دیا، مکہ بھی چھوڑ دیا۔ بلکہ یہاں تک امام حسین نے کہا کہ ایک بالشت مکے کے باہر مارا جاؤں مجھے قبول ہے، مکے کے اندر نہیں مارا جاؤں گا۔ امام حسین سلام اللہ علیہ جب مکے سے جا رہے ہیں حج کو عمرے میں تبدیل کر کے، معاویہ کی ساری سازش یہ ہے کہ مکتب اہل بیت کے یعنی علی کے چاہنے والوں کو جو جہاں ہے ختم کر دیا جائے، وہ اسلام سامنے آئے جو ہم چاہتے ہیں، نسل امامت کا خاتمہ ہو، لیکن اپنے اوپر داغ نہیں لگنے دینا چاہتا، چونکہ سب جانتے ہیں کہ حسن نواسہ رسول ہے، سب جانتے ہیں کہ حسن نے زبان رسول چوسی ہے، سب جانتے ہیں کہ امام حسن کو رسول اللہ نے گودی میں کھلایا ہے، لہٰذا الزام میرے اوپر نہ آئے کہ ہم نے حسن کو قتل کیا، الزام ان کے اوپر آ جائے کہ ہم نے تو صلح چاہی تھی مگر حسن نے نہیں مانی، حسن نے نہیں مانی، لہٰذا ہم کیا کریں؟ جب جنگ ہوئی آپس میں تو ظاہر سی بات ہے لوگ مارے جاتے ہیں، اور صلح کس طریقے سے؟ آپ شرائط لکھ دیں صلح کی۔ جیسے معاویہ کو گمان بھی نہیں تھا کہ امام حسن صلح کو قبول کر لیں گے، لیکن امام حسن علیہ السلام نے زہر کا جام پی لیا، اس صلح کو قبول کر لیا تاکہ دشمن کو بہانہ نہ ملے مکتب تشیع کی بربادی کا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد۔ امام حسن علیہ السلام نے ان حالات میں صلح کو گوارا کیا۔ اب بہت سی باتیں ہیں لیکن وقت گزر رہا، جلدی سے گزرنا چاہتا ہوں عزیزو۔ معاویہ نے ایک بھی شرط پر عمل نہیں کیا۔ امام حسن نے جو شرطیں لگائی تھی صلح میں کہ میں ان شرائط سے صلح کو قبول کر رہا ہوں، چونکہ شرطیں اس نے امام سے کہا تھا آپ لگا لیجیے جو شرطیں لگانا ہو، چونکہ اسے یقین تھا کہ قبول کریں گے نہیں، لہذا بہانہ دے رہا تھا۔ امام نے انہی حالات سے استفادہ کیا اپنے حق میں۔ توجہ کیجئے، حالات اتنے خطرناک، لیکن امام نے انہی حالات سے استفادہ کیا۔ اس نے کہا آپ شرطیں لگا لیں، امام نے شرطیں لگا دی۔ اس میں سے ایک اہم شرط یہ تھی، بہت توجہ، ایک اہم شرط یہ تھی کہ معاویہ اپنے بعد کسی کو اپنا جانشین نہیں بنائیں گے۔ اور آپ جانتے ہیں جب شرطیں لگائی جائیں اور دو لوگ آپس میں بیٹھ کر کے شرطوں پر مصالحت کر لیں تو اس شرط کو توڑنے کا حق کسی کو نہیں ہوتا شرعاً۔ اگر دو لوگوں نے شرطیں آپس میں لگا کر کے ہم یہ کریں گے تم یہ کرو گے مان کر کے کسی کام کو انجام دیا تو اس شرط کو توڑنے کا حق نہیں ہے کسی کو شرعی اعتبار سے۔ امام حسن نے جہاں بہت سی 7-8 شرطیں جہاں بہت سی شرطیں لگائیں، ان میں سے ایک شرط یہ تھی کہ معاویہ اپنے بعد کسی کو جانشین نہیں بنائے گا۔ خود یہ شرط بتائے گی کہ معاویہ کے بعد جو آئے گا وہ غیر شرعی جانشین ہوگا، چونکہ شرط مان چکا ہے۔ کیا امام حسن یہ نہیں جانتے تھے کہ معاویہ شرطوں پر عمل نہیں کرے گا؟ خوب جانتے تھے، از اول جانتے تھے۔ پھر لگائی کیوں؟ یہی ثابت کرنے کے لیے لگایا کہ معاویہ اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے جو مقدس بنا کر کے پیش کر رہا ہے اس کا تقدس اسی سے سمجھ میں آ جائے گا کہ شرط مانتا بھی ہے، شرط کو کے خلاف کرتا بھی ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد۔ اور اس طریقے سے امام حسن سلام اللہ علیہ نے چاہنے والوں کی جان کو بچایا، مکتب تشیع کی حفاظت کی، اپنے اوپر الزام گوارا کر لیا۔ توجہ کیجئے، یہ حالات ہر زمانے میں پیش آ سکتے ہیں، سیرت ہمارے سامنے ہونی چاہیے۔ اپنے اوپر الزام گوارا کر لیا۔ معلوم ہے کیا الزام دیا امام کو لوگوں نے؟ ان کے چاہنے والوں نے بظاہر کہتے یا مذل المومنین، تاریخ لکھ رہی ہے اس چیز کو۔ اب میں نام کیا لوں جس نے یہ الزام لگایا؟
جس نے یہ جملہ کہہ کر کے امام کو خطاب کیا. مذل المومنین یعنی اے مومنوں کو ذلیل کرنے والے، یہ لفظ ہے امام کے لیے. خنجر مارا ہے امام کے بظاہر چاہنے والوں نے امام کو، اور جبکہ ران پہ خنجر لگا اور ہڈی تک اتر گیا امام کے. کافی دن تک امام اس میں مریض رہے جب سل کر کے واپس لوٹ رہے ہیں. ان ساری چیزوں کو امام نے اپنے لیے برداشت کر لیا، مگر مکتب تشیع کو برباد نہیں ہونے دیا. چاہنے والوں کی جان نہیں جانے دی امام نے بلا وجہ، حتیٰ شرط لگا کر کے قیام امام حسین کا زمینہ فراہم کر دیا کہ امام حسین اگر قیام کریں تو حق رکھتے ہیں، اس لیے کہ معاویہ نے شرط کی تھی کہ کسی کو جانشین نہیں بنائے گا. شیعوں کو محفوظ کر کے امام نے بعد میں آنے والے اماموں کے لیے اچھا خاصا راستہ فراہم کر دیا. امام حسن کی صلح معمولی چیز نہیں ہے تاریخ میں، کہ جہاں امام نے اپنے اوپر الزامات برداشت کر لیے لیکن لوگوں کو محفوظ کیا. کیوں؟ اس لیے کہ چال ایسی لے کر کے دشمن آیا ہے، لیکن حالات سے استفادہ ہم کریں گے. اور یہی وجہ ہوئی کہ امام حسن جو کہ صلح کے عالم میں ہے، آپ نہیں دکھا سکتے کہ امام حسن نے اس صلح کے بعد جو 8-9 سال زندگی گزاری کوئی ایسا قدم اٹھایا ہو جو جنگی قدم ہو. نہیں، کوئی قدم نہیں اٹھایا، اپنے صلح پر باقی ہیں. پھر شہید کیوں کیا جا رہا ہے؟ یہ شہادت بتا رہی ہے کہ دشمن اپنے صلح میں ناکام ہو گیا. دیکھ رہے ہیں آپ، ورنہ کیوں شہید کیا جا رہا ہے امام کو؟ کیوں دنیا سے جا رہے ہیں اس طریقے سے؟ وہ بھی اتنا ایسے حالات کہ باہر سے کئی مرتبہ امام پر حملہ ہوا لیکن نہیں ہو پا رہا. تیر چلایا امام کے اوپر حالت نماز میں، لیکن لباس کے نیچے امام زرہ پہنے ہوئے تھے، تیر نے اثر نہیں کیا. لباس کے نیچے زرہ پہنے ہوئے تھے. پھر کیا کیا جائے؟ گھر کے اندر امام کو زہر دیا گیا. جعدہ بنت اشعث کی بیٹی، اشعث کندی. اب یہ خود ایک دوسرا باب ہے یہاں پر جس کو بیان نہیں کر سکتا آپ کے سامنے. اس کے ذریعے سے امام کو زہر دیا گیا اور امام اپنے امور امامت کو بنحو احسن انجام دے کر کے دنیا سے جا رہے ہیں. انشاءاللہ کل شب شہادت ہے، کل یا پرسوں کی تقریر میں گزارش کروں گا آپ کے سامنے. اور عجیب طریقے سے قسم پرسی کا عالم کہ امام کو، یعنی بہت عجیب ہوتا ہے کوئی انسان گھر کے اندر مظلوم ہو جائے. اس چیز کو پیغمبر نے بھی محسوس کیا، دیگر ائمہ نے محسوس کیا. امام حسن سلام اللہ علیہ، امام جواد سلام اللہ علیہ، کہ جہاں اپنی زوجہ قاتلہ بن جائے. سوچیں آپ کتنا سخت ہے کہ گھر کے اندر کوئی شخص قاتل ہو. اور انشاءاللہ آنے والی تقاریر میں عرض کروں گا، امام حسن سلام اللہ علیہ کو زہر دیا گیا، اور زہر اتنا کاری زہر ہے کہ جگر کے ٹکڑے ہو گئے ہیں امام کے. اور امام بیت الخلا گئے، جب واپس آئے تو آپ نے بیان کیا کہ مجھے قے ہوئی اور اس قے میں جگر کے ٹکڑے گرے ہیں. یعنی اس کے معنی اب امکان نہیں ہے کہ امام اس دنیا میں، عمر کتنی 47 سال کل، سن 3 ہجری کے پیدا ہیں اور سن 50 ہجری کا یہ واقعہ ہے. ساری اولاد موجود ہے مولا کائنات کی. امام حسن کے بھائی بھی کئی ہیں، بہنیں بھی کئی ہیں، سب سامنے کھڑے ہیں، گریہ کر رہے ہیں، گھر بھرا ہوا ہے. امام حسن سلام اللہ علیہ کا گھر بھرا ہوا ہے. اسی عالم میں کبھی کسی کو سمجھاتے ہیں، کبھی کسی کو دلاسا دیتے ہیں. اچانک امام کی نظر پڑی امام حسین سلام اللہ علیہ پر. دیکھا حسین ابن علی زار و قطار گریہ کر رہے. کہتے ہیں بھائی کیوں گریہ کر رہے ہو؟ کہا بھیا کیسے نہ روئیں آپ کو اس حالت میں دیکھ کر کے. تو امام نے فرمایا حسین لا یوم کا یوم کا یا ابا عبداللہ، اے حسین تجھ جیسا دن کسی کا دن نہیں ہوگا.
یعنی مطلب یہ رہا ہوگا کہ آج اس وقت ہم جو چاہیں، پانی مانگیں تو پانی حاضر ہے، کھانا مانگیں تو کھانا حاضر ہے، سارے لوگ ہمیں گھیرے کھڑے ہیں، لیکن ایک دن آئے گا حسین جو تمہارا دن ہوگا، بھوکے اور پیاسے سامنے، سب کے سامنے، اور خود فرماتے ہیں یزدلفون علیک 30,000 رجل، کہ تم پر حملہ کر رہے ہوں گے 30,000 لوگ۔ ایک ایک کو وصیت کریں، بس آخری جملہ، باقی شہادت بعد میں پڑھوں گا۔ ایک ایک کو وصیت کر رہے ہیں امام حسن سلام اللہ علیہ کہ دیکھو میرے بعد حسین امام ہے، ان کا خیال رکھنا۔ اسی عالم میں نظر پڑی اپنے چھوٹے سے بچے قاسم پر۔ قاسم، جناب قاسم کی عمر اس وقت تقریباً 3 برس کی ہے، نہ کم و بیش 3 برس کی عمر ہے جناب قاسم کی۔ اپنے لال کو قریب بلایا، سینے سے لگایا، بہت روئے۔ حسن ابن علی کیسے نہ روئے، امام کے نظروں کے سامنے ساری چیزیں ہوتی ہیں، دیکھ رہے ہیں بدن پر ٹاپوں کے نشان۔ سرانے سے ایک تعویذ نکالا، جناب قاسم کے بازو پر باندھا اور کہا میرے لال جب کوئی سخت وقت پڑے تو اسے کھول کے پڑھ لینا۔ ارے جس کا حسین جیسا چچا موجود ہو اس یتیم بھتیجے پر سخت وقت کیسے پڑتا؟ اس تعویذ کے کھلنے کی نوبت نہ آئی، یہاں تک کہ روز عاشور آ گیا۔ جناب قاسم نے کئی مرتبہ اجازت مانگی، لیکن حسین ابن علی یہی کہہ دیتے ہیں میرے لال تم تو میرے بھائی کی نشانی ہو۔ قاسم خیمے میں جا کر کے بیٹھ گئے، گھٹنوں میں سر ڈال کے بیٹھے ہیں، یا خود یاد آیا یا ماں نے یاد دلایا، تعویذ کو اتارا، کھولا، چاک کیا، پڑھا، لکھا تھا میرے لال قاسم جب روزے کا عاشور آئے اور تمہارا چچا حسین دشمنوں میں چاروں طرف سے گھر جائیں، احاطت بہ العدا فلا تترک البراز والجہاد لعداء اللہ وعداء رسول اللہ، اور اگر تمہیں اجازت نہ دیں عاود ہو حتی یعدن لک البراز، اتنی مرتبہ جانا کہ تمہیں اجازت مل جائے۔ تعویذ کو لے کھول کے دیکھ کر کے لے کر کے آئے، چہرے پر مسکراہٹ ہے۔ امام حسین نے سمجھ لیا کیا ہوا میرے لال، کہا چچا اب تو اجازت دینا پڑے گی، بابا کا سفارش نامہ لایا ہوں۔ خط کو دیکھا، بھائی کو غربت میں بھائی یاد آیا، پوری کربلا میں میں نے نہیں دیکھا امام حسین کو کبھی غش آیا ہو سوائے اس موقع کے، اپنے بھتیجے کے گردن میں باہیں ڈالی، اتنا روئے کہ دونوں غش کھا گئے۔